بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے۔ کبیرہ گناہوں کی معلومات ہم سن رہے ہیں۔ آج ہم جس کبیرہ گناہ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے تکبر کرنا، غرور کرنا، فخر کرنا۔ دیگر کبیرہ گناہوں کی طرح تکبر کرنا، فخر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 27 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور موسیٰ نے کہا، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 23 ہے، فرمایا، انہو لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کر اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ تکبر ہے، جو شیطان کی طرف سے کیا گیا۔ جب اس کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن اس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ چنانچہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے کیا جانے والا جو گناہ ہے وہ تکبر ہے، جو کہ شیطان نے کیا تھا۔ اب تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کی ڈیفائن یہ ہے کہ تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی تکبر کرنے کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والا قیامت کے دن چونٹیوں کی مثل اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، ظلم کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں کو بروز قیامت چونٹیوں کی مثل اٹھایا جائے گا، لوگ انہیں روندتے ہوں گے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہر ناحق جھگڑنے والا، اکڑ کر چلنے والا اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ تکبر جو ہے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو ناظرین کرام، تکبر کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر علم، یہ ایک تکبر کا سبب ہے کہ لوگ علم کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسن جو ہے، خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی، جسم کی خوبصورتی، یہ بھی تکبر کا باعث بن سکتی ہے کہ لوگ حسن کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ اسی طرح مال یعنی دولت، یہ بھی تکبر کا ایک سبب ہے کہ جو امیر ہوتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے، وہ تکبر کا شکار ہو سکتا ہے، اور متکبر امیر شخص جو ہوتا ہے وہ فقیر کو، غریب شخص کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تکبر کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو بدترین متکبر کون ہے؟ امام ذہبی فرماتے ہیں، بدترین متکبر وہ ہے جو علم کی وجہ سے تکبر کرے اور دوسرے کو جاہل سمجھے اور خود کو بہت بڑا عالم سمجھے۔ یاد رکھیں، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس نے کہا میں عالم ہوں تو گویا کہ وہ جاہل ہے۔ تو حدیث میں تو بیان کیا گیا جو اپنے آپ کو عالم کہے وہ خود جاہل ہے، اور جو علم کی وجہ سے تکبر کا شکار ہوتا ہے وہ بدترین متکبر ہے۔ چنانچہ امام ذہبی فرماتے ہیں، جو شخص اظہار فخر اور لوگوں پر بڑائی جتانے کے لیے علم سیکھے، نیز علمی فضیلت کی وجہ سے دیگر مسلمانوں کو بنظر حقارت دیکھے اور ان سے احمقانہ سلوک کرے، انہیں ادنا تصور کرے، تو ایسا شخص عظیم ترین تکبر کا شکار ہے، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرمائے، اور کسی بھی چیز سے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اسی میں بلندی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔